میں نے اگر یہ سٹیپ لے بھی لیا لوگ کیا کہیں گے. کتنی کامن سٹیٹمنٹ ہے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں کی فکر کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے پرسنل معاملات ہوں, چاہے ہماری شادیاں ہوں, چاہے ہماری فوتگیاں ہوں. اچھا یار اگر ہم نے یہ نہ کیا, یہ کھانا نہ پکایا, لوگ کیا کہیں گے. یار کیسے بندے ہیں یہ؟ آپ مجھے بتائیں, ایک اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق نہیں عطا کریں گے, اس کو بونسز دیں گے. وما قدر اللہ حق قدری. واقعہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی نہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرے سے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے, تو سمجھ جائیں کہ دل کے حالات کیسے ہیں. دل کہاں پہ ہے ابھی اس وقت؟ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ کی یاد سے دور ہے, اللہ کے دین سے دور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے. عموماً لوگ یہ بخیلی کرتے ہیں کہ اچھا یار میں نے اس کو بتا دیا تو ہو سکتا ہے کہ یار میرا ثواب کہاں گیا. اللہ تعالیٰ ریوارڈ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں. ہر دن آپ کے سامنے آپشنز آتی ہیں. ایک شیطان کا حکم ہوتا ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے سو جا, تو نے رات بڑی جو ہے بڑا لیٹ تو موبائل پہ لگا رہا ہے, اگر تو نہ سوئے نا, اذان ہو رہی ہے, نہیں یار پھر ہاؤ وڈ یو گو ٹو یور اسکول, ہاؤ وڈ یو گو ٹو یور کالج, اور پھر پتہ کام کاج, بڑے پروجیکٹس ہیں, بڑے کام کاج ہیں, بزنس ہے, ہاؤ وڈ یو ہینڈل دیٹ. تو مینج نہیں کر سکے گا. حالانکہ 6 بجے اٹھتا نہیں ہے, 7 بجے 1 گھنٹے بعد پورا اٹھ کے ریڈی ہو کے چلا جاتا ہے کام پہ. کتنی دفعہ ہر دن ہمارے سامنے آپشن آتے ہیں. دیر آر 2 آپشنز. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو حکم ہے نا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پیچھے کر دیتے ہیں. یہاں تو ہمارا نفس ہے, ہمارا آگے ہوتا ہے, یہاں تو شیطان جو ہے وہ آگے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا. وہ لوگ جو مسلمان ہوں گے وہ صرف زبان سے دعویٰ نہیں کریں گے, پریکٹیکلی یجاہدون فی سبیل اللہ. ہم تو ریلیکٹڈ ہو جاتے ہیں نا کہ یار اچھا میں نے اگر یہ سٹیپ لے بھی لیا لوگ کیا کہیں گے. کتنی کامن سٹیٹمنٹ ہے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں, لوگوں کی فکر کرتے ہیں, چاہے وہ ہمارے پرسنل معاملات ہوں, چاہے ہماری شادیاں ہوں, چاہے ہماری فوتگیاں ہوں. اچھا یار اگر ہم نے یہ نہ کیا, یہ کھانا نہ پکایا, لوگ کیا کہیں گے. یار کیسے بندے ہیں یہ؟ اگر ہم نے یہ رسومات نہ کی ہماری تو بے عزتی ہو جائے گی. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ وہ لوگ ہوں گے ان کو ملامت کرنے والے کی ملامت کوئی فائدہ نہیں دے گی. They will not care whatsoever. اللہ اکبر, اللہ اکبر. brothers, واللہ where are we heading to? ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ اور بات کیا ہو رہی ہے, کس کو جھنجھوڑا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. واللہ دس آیت آپ کو تو پتہ نہیں, واللہ یہ میرے اوپر تو فٹ بیٹھتی ہے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. وہ پھر ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے. کہنے دو, جو کہتے ہیں کہنے دو, جب تک میرا رب مجھ سے راضی ہے نا, I don't care about anyone. اور آپ مجھے بتائیں, آپس کی بات ہے یار, سیریسلی سمجھانے کے لیے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک امپلائی ہے, اس کا he has to work 8 hours a day for instance, and he is working every day, he is working 12 hours a day. اور جو اس کی کمٹمنٹ تھی, جو اس کی رسپانسبلٹیز تھی, اس سے بڑھ چڑھ کے زیادہ کام اگر وہ ختم کر رہا ہوتا ہے اپنا, اور کنسسٹنٹلی وہ مہینوں سال ایسے کام کر رہا ہے, آپ مجھے بتائیں اس کا باس کتنا خوش ہوگا اسے. اس کو پتہ نہیں امپلائی آف دا منتھ بھی دیتا رہے گا, اس کو بونسز بھی دیتا رہے گا, اس کی پروموشن بھی ہوتی رہے گی. یہ دنیاوی باس کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, ایک اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کر رہا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے شان کے مطابق نہیں عطا کریں گے, اس کو بونسز دیں گے. وما قدر اللہ حق قدری. واقعہ یہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی قدر کی نہیں جس طرح قدر کرنی چاہیے. واللہ we take him as, we take him for granted کہ ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے. and I don't know ہمیں چیز کون سی جو ہے وہ یعنی کیسے ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ یار نہیں یار ہم تو بخشوائے جائیں گے, ہم تو بخشے ہوئے ہیں. I don't know what kind of certificate we are having.
اگر کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو مجھے بھی بتائے یار, I'll try to do the same then. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جن بندوں کی بھی باتیں کریں گے جو سابقون ہیں اور جو محسنین ہیں اور جو غرباء ہیں, ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا شاید, جو ہمیں ایسی کوئی ٹپ مل گئی ہے کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں تھا. اور آپ مجھے بتائیں کہ جو 10 مبشرہ ہیں فار انسٹنس, ان کو دنیا میں جو سرٹیفکیٹ مل گیا تھا نا جنت کے بارے میں, یہ اس کے بعد شہید ہوئے ہیں. کیا ہوئے ہیں؟ اس کے بعد شہید ہوئے ہیں. مجھے سرٹیفکیٹ ملا ہو جنت کا, میں گھر سے ہی نہ نکلوں, میں بولوں گا ٹھیک ہے یار, I'm already granted Jannah, why should I go out, why should I work hard for that when I have it already in my hand. ایسا ہے کہ نہیں؟ Imagine that کہ صحابہ اکرام سرٹیفکیٹ ہونے کے باوجود they gave their lives. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارا کانسیپٹ کلیئر کیوں نہیں, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی. تو these are سابقون, these are سابقون. اچھا, اسکالرز نے ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ سابقون ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ نیکی کی طرف یہ لپکتے ہیں, they hasten towards good. جب بھی کوئی نیکی کی بات سامنے آ گئی اس پر لپکتے, یعنی اس پر لپکے یہ لوگ. اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ برائی سے بچنے کے لیے یہ سب سے پہل کرتے ہیں. They don't indulge themselves in sin. کیا کہا ہے میں نے, کیا کہا ہے؟ جیسے بھلائی کی طرف یہ دوڑ لگاتے ہیں نا, برائی سے دور بھاگنے کے لیے بھی یہ دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہاں ہیں ہم کہاں پہ؟ اور ہم اسی کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں کہ ہم سے برائیاں نہیں چھوڑی جا رہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں اس سے کیا پتہ چلتا ہے. عموماً آپ کسی جاتے ہیں نا ہاسپٹل میں, there is a poster you would see کہ اچھا if your age is 30 for example and if you have these symptoms, تو اس کا مطلب آپ کو نا یہ بیماری ہیں. ہم ایک دم چوکنے ہو جاتے ہیں, اچھا میری عمر اتنی ہے اور مجھے اچھا یہ بھی ہے. اس کا مطلب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار مجھے تو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کا اسپرچل چیک اپ ہے. جو بندہ کہتا ہے نا کہ میرے سے گناہ نہیں چھوڑے جا رہے, تو سمجھ جائیں کہ دل کے حالات کیسے ہیں. دل کہاں پہ ہے ابھی اس وقت؟ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ کی یاد سے دور ہے, اللہ کے دین سے دور ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہے. اور ایک اور انٹرپریٹیشن ہے, ابن سیرین فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہ یہ وہ سابقون کی بات ہو رہی ہے کہ جو they prayed in 2 directions, کہ انہوں نے جو پہلا قبلہ تھا ادھر بھی نماز پڑھی, اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قبلہ جو ہے چینج کر دیا گیا تو انہوں نے وہاں پر بھی ڈائریکشن میں نماز پڑھی. اچھا, سیکنڈ کیٹیگری کی طرف ہم آتے ہیں انشاءاللہ. There are some people, تھوڑی بہت ریزمبلنس بھی ہے, the people who set the trend, کہ these people are the trend setters. For example, ایک واقعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بدو آئے and they were very poor. ان کے پاس they were not having proper clothes. انہوں نے کپڑے بھی جو ہے صحیح نہیں پہنے ہوئے تھے. تو اور نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ might be they were not مسلمز بھی نہیں تھے. لیکن in spite of that نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم said to all his companions کہ تصدقوا, سب خیرات کرے ان کے اوپر. تو تھوڑی دیر جب جو ہے توقف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ nobody is coming ahead, کوئی آ ہی نہیں رہا صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ کا چہرہ تھوڑا سا چینج ہوا. And after some time one انصاری صحابی came, انہوں نے ایک پاؤچ جو ہے سلور کوئنز کا وہ رکھا, انہوں نے پہل کی. تو جب انہوں نے پہل کی تو آپ پھر رائٹ لیفٹ میں جو باقی لوگ دیکھ رہے تھے نا, پھر وہ بھی شروع ہو گئے دینے کے لیے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موڈ تھا وہ ٹھیک ہو گیا, یعنی خوشی کے اظہار جو ہے نظر آئے.
who started this trend؟ وہ انصاری صحابی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا مساجد میں، یا کبھی یہ جو فنڈ ریزرز جو ہوتے ہیں، فنڈ ریزنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی شروع میں نا ہاتھ کھڑا نہیں کر رہا ہوتا، لیکن عموماً جب آپ دیکھتے ہیں نا ایک ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے، آپ نہ بھی چاہتے ہوئے نا آپ بھی ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں. تو جو ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں نا، یہ کسی کا ویٹ نہیں کرتے، دے سیٹ دا ٹرینڈ، وہ اچھائی میں آگے جاتے ہیں. اور بڑی زبردست حدیث ہے، من سن سنتا حسنتا فعمل بها كان له اجرها ومثل اجر من عمل بها لا ينقص من اجورهم شيئا. کہ جو بندہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرتا ہے نا، ایک سنت کو، ایک اچھائی کو لوگوں کو بتلاتا ہے، اور جو اس کو فالو کریں گے نا، this person will have the same reward of that person. لا ينقص من اجورهم شيئا، ان کی ریوارڈ میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. عموماً لوگ یہ بخیلی کرتے ہیں کہ اچھا یار میں نے اس کو بتا دیا تو ہو سکتا کہ یار میرا ثواب کہاں گیا. اللہ تعالیٰ ریوارڈ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں.